بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وأصلی وأسلم علی رسولہ امام المتقین وخاتم النبیین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام چھوٹی بات بڑی نیکی کے ساتھ رشید احمد حاضر خدمت ہے۔ آج ہی ایک ساتھی نے اپنا ایک دکھڑا سنایا، اپنی ایک بات بتائی۔ وہ ایک ادارے کے اندر مینیجر کی حیثیت سے کام کرتے ہیں اور مختلف لوگوں کو کچھ ٹریننگز دیتے ہیں، کچھ سرٹیفکیٹس کا اجرا کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے پاس جو ادارے کے یونین کے جو سربراہ ہیں وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ فلاں شخص کو، میرے جاننے والے کو یہ سرٹیفکیٹ بنا کر دے دیجئے کہ یہ جو ریل کے جو ڈبے ہوتے ہیں یا اس کا جو انجن ہوتا ہے یہ اس کو چلا سکتا ہے، آپ یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیں اس کے نام۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے جواب میں کہا کہ میں کیسے سرٹیفکیٹ جاری کروں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اب آج میں سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا ہوں، کل کو اس کو ملازمت مل جاتی ہے اور اس سے کچھ نقصان ہو جاتا ہے تو ذمہ دار کون ہوگا؟ تو وہ یہ کہنے لگے کہ پھر انہوں نے مجھے اس پر مجبور کرنے کی کوشش کی کہ میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس سے اس بات کی طرف توجہ ہوئی، ذہن گیا کہ ہم ذرا اپنے معاشرے کے اس رویے پر بھی، ان باتوں پر بھی غور کریں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے جب روم کے بادشاہ کو خط لکھا تھا تبلیغ کا اور ان کو اسلام کی دعوت دی، تو وہ خط جب روم کے بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے یہ کہا کہ کیا ہمارے اس ملک کے اندر کوئی ایسا آدمی ہے جو ان کو پہچانتا ہو اور ہمیں ان کے بارے میں کچھ معلومات دے دے۔ ان دنوں ابو سفیان اس وقت چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان دنوں وہ وہاں کسی کام سے گئے ہوئے تھے، تجارتی سفر سے، تو لوگوں نے بتایا کہ اس طرح مکہ مکرمہ سے ایک صاحب آئے ہوئے ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ان کو دربار میں طلب کیا تو روم کے بادشاہ نے کچھ چیزیں ابو سفیان سے پوچھیں۔ پہلا سوال ابو سفیان سے یہ کیا کہ وہ کس قسم کے اور کس حیثیت کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ خاندان تو ان کا بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتے ہیں، عرب کا جو سب سے بڑا قبیلہ اور سب سے عزت والا قبیلہ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ اس کی پیروی کرنے والے لوگ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کیا غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، یا سارے بڑے مالدار قسم کے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، کس طبقے کے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا کہ ان کی پیروی کرنے والے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ نچلے طبقے کے اور غریب لوگ ہیں۔ تو روم کے بادشاہ نے اس کے جواب میں کہا کہ انبیاء کی اتباع کرنے والے ابتدا میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اس نے یہ سوال کیا کہ جب تمہاری ان سے جنگ ہوتی ہے تو تم غالب آتے ہو یا وہ غالب آتے ہیں؟ اس وقت تک 2 جنگیں ہوئی تھی، بدر اور احد کی، اور احد کے اندر مسلمانوں کو وقتی طور پر کچھ شکست ہوئی تھی۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جنگ ہوتی ہے تو کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں، کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں یہ چاہ رہا تھا، میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے خلاف کوئی تاثر قائم ہو، میری زبان سے کوئی ایسی بات نکلے کہ میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں جس سے یہ حضور سے دور ہوں اور ان کے دل میں نفرت پیدا ہو۔ لیکن انہوں نے جتنے سوالات کیے، ظاہر ہے میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا تھا، اس لیے جوابات میں نے سچ دی اور میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکا جس کی وجہ سے میں کوئی غلط امیج اور کوئی غلط تصور ان کے سامنے حضور کا پیش کر سکوں۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے، جھوٹ ایک ایسا عیب ہے جس کو اسلام کے آنے سے قبل، جب اسلام نہیں آیا تھا، زمانے جاہلیت کے اندر بھی ایک عیب، ایک غلط کام اور ایک معاشرتی برائی سمجھا جاتا تھا۔ اور سچ یہ انبیاء کی صفت ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی صفت قرار دے کر فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔
کئی انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں قرآن کریم نے کہا انہ کان صدیقا نبیا، حضرت اسماعیل کے بارے میں فرمایا انہ کان صادق الوعد، حضرت یوسف کے بارے میں فرمایا یوسف ایھا الصدیق، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو۔ یہ واحد وہ جماعت ہے، یہ واحد وہ طبقہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ بیٹھا کرو۔ یا تو قرآن نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو دین کی فکر کرتے ہیں، جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، جو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ حکم دیا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور یا ایک حکم عمومی طور پر سارے مسلمانوں کو جو دیا گیا وہ یہ کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن کی عادت سچ بولنے کی ہو۔ نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ وہ صدیقیت کا ہے کہ آدمی سچ بولتا رہے۔ صدیق کون ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے۔ لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اللہ صدیقا، کہ ایک آدمی اگر یہ کوشش کرے، وہ یہ عزم کر لے، وہ یہ طے کر لے کہ میں نے سچ بولنا ہے اور ہمیشہ سچ بولنے کی ہی کوشش کرے، چاہے اس کو اس سچ بولنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، اس کو کوئی خطرہ ہو، اس کو کوئی پریشانی لاحق ہونے کا مسئلہ ہو، اس کے باوجود وہ سچ بولنے کی کوشش کرے اور اسی کوشش کے اندر وہ لگا رہے، اور اس کا یہی عزم اور یہی نظریہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو صدیق بنا دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، کہ ایک آدمی کی عادت جھوٹ بولنے کی ہوتی ہے، ہر بات میں وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، مذاق میں جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے، وہ کذاب لکھ لیا جاتا ہے۔ تو سچ بولنا انبیاء کی صفت ہے، اور سچ بولنا ایک ایسی خوبی ہے جس کا اثر دنیا میں انسان کی شخصیت پر ہوتا ہے۔ جھوٹے آدمی کی شخصیت اور سچے آدمی کی شخصیت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب دین کی دعوت دی، جب آپ نے اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا، تو اگرچہ مکہ کے لوگوں نے آپ کی اس دعوت پر لبیک نہیں کہا اکثریت نے، لیکن اس بات کا وہ اقرار اور اعتراف کرتے تھے، آپ کو جس لقب سے یاد کرتے تھے وہ لقب صادق اور امین کا تھا۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ سچا آدمی ہمیشہ زندگی میں کامیاب رہتا ہے۔ جس شخص کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، یہ کوئی جھوٹ بات نہیں بولتا، اس کے لیے زندگی کی بہت ساری راہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جو شخص ایک مرتبہ یہ مشہور ہو جائے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے یا اس کے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، تو نہ کوئی اس پر اعتماد کرتا ہے، نہ اس سے کوئی بات کرنا پسند کرتا ہے، نہ کوئی اس سے معاملہ کرنا پسند کرتا ہے، نہ اسے کوئی قرض دیتا ہے، نہ کوئی اس سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے، لوگ اس سے دور رہتے ہیں۔ یعنی یہ گویا ایک ایسی بیماری ہوئی کہ جس کا عذاب اور جس کا وبال آخرت میں جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، لیکن دنیا کے اندر بھی انسان کی زندگی بہت مشکل میں آ جاتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر، احادیث طیبہ کے اندر بکثرت اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ سچ بولا جائے، اور سچ کی جب ہم بات کرتے ہیں یا جھوٹ سے بچنے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک مخصوص تصور آتا ہے۔ سچ کا بھی ایک مخصوص تصور، جھوٹ کا بھی ایک مخصوص تصور، کہ ہم جب بات کر رہے ہوں تو سچ بولیں اور اس میں جھوٹ نہ بولیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ ہم جب کسی سے بات کریں، کسی سے وعدہ کریں، کسی کو کوئی وقت دیں، کسی کو ٹائم دیں، کوئی اپوائنٹمنٹ کریں، کوئی بات کریں، کسی کو خبر دیں، تو سچ بات کریں، جھوٹی بات نہ کریں۔ یہ تو اس کا حصہ ہے ہی، لیکن بہت ساری اور ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں جس کو ہم نہیں سمجھتے کہ شاید اس کا بھی دین سے تعلق ہے، حالانکہ وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ بعین ہی یہی چیزیں ہیں۔ مثلا ہم اگر دیکھتے ہیں ہمارے ہاں میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوائے جاتے ہیں، کسی کو چھٹی چاہیے کمپنی سے، ادارے سے، وہ کہیں پر جا کر میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا دیتا ہے اور اس میں لکھ دیتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے اور اتنے دن تک یہ آرام کرے گا، اور وہ جا کر ادارے میں پیش کر کے چھٹی لے لیتا ہے۔ اب یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی وہی جھوٹ ہے جو حرام ہے، جس کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں
جس کو منع کیا گیا ہے۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوائے جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ سرٹیفکیٹ بنا کر دے دیں کہ یہ بے داغ ماضی والا آدمی ہے اور اس کا کردار اچھا ہے اور میں اس کو اتنے سال سے جانتا ہوں اور میں اس کے بارے میں مکمل تصدیق کرتا ہوں، حالانکہ علم نہیں ہوتا۔ اب جب آپ کسی کے بارے میں یہ لکھ دیتے ہیں کہ میں اس کو جانتا ہوں اور یہ بالکل اس کا کردار ٹھیک ہے، اس سے آپ کو کوئی نقصان کا خطرہ نہیں، اور بعد میں وہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جس سے اس ادارے کو، اس شخص کو یا کسی کو بھی کوئی نقصان ہوتا ہے، تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ شخص دو گناہوں کا مرتکب ہوا۔ ایک تو جھوٹ کا مرتکب ہوا کہ اس نے تصدیق کی، جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری کیا، اور دوسرا اس شخص کو جو گناہ ہوا، اس ادارے کو جو نقصان ہوا، اس نقصان کا گناہ اور اس کا وبال بھی اسی شخص پر ہوگا جس نے اس کی تصدیق کی تھی اور جس نے اس کو سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا۔ جھوٹی سفارش کا ہمارے ہاں بہت رواج ہے۔ لوگ آتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں سفارش لکھ کر دے دیں کہ یہ فلاں شخص یہ کام کر سکتا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی مثال پیش کی۔ اب آپ کے پاس جب کوئی شخص آتا ہے کہ آپ ہمیں یہ لکھ کر دے دیجئے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ شخص یہ کہے کہ میں یہ نہیں لکھتا اس لیے کہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیوں نہیں لکھ کر دے رہا، یہ پتہ نہیں کوئی زیادہ ہی دیندار ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں اس کو کیا یہ بڑا بن گیا ہے، یا اس کو ہماری بات سنتا نہیں ہے، حالانکہ وہ اس کو ایک کبیرہ گناہ کی دعوت دے رہا ہے۔ یعنی ایک کبیرہ گناہ میں مبتلا ہونے کی دعوت اس کو دے رہا ہے کہ آپ یہ کبیرہ گناہ کرو، اور جب وہ نہیں کرتا، اچھے خاصے دیندار لوگ دوسرے کو کوستے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ میرا یہ کام کیوں نہیں کر رہے، آپ کا کیا جاتا ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ آپ کا اس میں کیا جاتا ہے، دو لفظ آپ لکھ دیں، کچھ آپ کی تو زیادہ سے زیادہ کوئی تھوڑی سی سیاہی لگ جائے گی آپ کی، اور تو کچھ نہیں جاتا آپ کو۔ ان کو پتہ نہیں کہ اس کا یہ ایک قلم چلانا اس کو جہنم کے گڑھے میں پھینک سکتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کی قسم ہے، یہ وہی جھوٹ ہے جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر یہ جھوٹی سفارش، جھوٹے سرٹیفکیٹ، یہ اس کا رواج اتنا ہو گیا ہے کہ آدمی یہ سرٹیفکیٹ بنوانے سے پہلے یا بنانے سے پہلے، نہ بنانے والا نہ بنوانے والا، اس کو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کر کے ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہوں۔ عدالتوں کا حال دیکھ لیجئے، عدالتوں میں گواہ لائن سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ جائیں، آپ ان کو پیسے دیں اور وہ آپ کے حق میں گواہی دے دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ۔ تو آپ نے 3 گناہ گنوائے۔ پہلا آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ٹیک لگائے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دم آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے فرمایا وشہادۃ الزور، وشہادۃ الزور، وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات ادا کیے، اور بیٹھ کر آپ نے یہ کلمات ادا کیے، اور بہت تاکید کے ساتھ ادا کیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، قرآن نے اس کو شرک کے ساتھ ذکر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو شرک کے ساتھ ذکر کیا کہ بتوں کی عبادت سے بچو اور جھوٹی گواہی دینے سے بچو۔ تو جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر اس جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے، اس کے سبب سے دوسرے شخص کو جو نقصان ہو رہا ہے، دوسرے شخص کا جو حق سلب ہو رہا ہے، تو ایک تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ اس شخص کو جو نقصان پہنچا اس کی ذمہ داری بھی اس جھوٹ بولنے والے شخص پر عائد ہوتی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار مولوی صاحب کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں، یہ نہیں کریں، وہ نہیں کریں، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ تو کھانے کا ذمہ، رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ پرندہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے بھوکے پیٹ، اور جب شام کو جاتا ہے، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا کہ کوئی پرندہ دوبارہ گھونسلے میں وہ لوٹا اور اس کا پیٹ خالی تھا اور وہ اپنے آپ کو سیر کر کے نہیں گیا تھا۔
اللہ تعالیٰ تو پرندوں کو کھلاتا ہے، چرند پرند جانوروں حیوانات درندوں کو کھلاتا ہے، سمندر کی مچھلیوں کو، سمندر کی تمام مخلوقات کو کھلاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ یہ آپ مت کہیے کہ میں کھاؤں گا کہاں سے، بیوی بچے ہیں، میرے خاندان ہے، فیملی ہے، 100 مسائل ہیں، بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، پیسے نہیں ہوں گے تو کہاں سے کریں گے۔ یہ ذمہ داری تو اللہ کی، جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیا وہ اگر میں اپنے ذمے لوں گا تو ظاہر نظام خراب ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، وہ اس معاشرے سے جھوٹ کا خاتمہ چاہتا ہے، حضور علیہ السلام نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا، ظاہر ہے آپ نے سچ فرمایا، آپ نے حق فرمایا، یہ ایک حقیقت ہے، ہمیں اس کو بحیثیت مسلم تسلیم کرنا ہوگا کہ سچ نجات دیتا ہے۔ بسا اوقات آدمی کو محسوس ہوتا ہے سچ بولتے وقت وقتی طور پر کوئی مشکل، کوئی تکلیف، کوئی ری ایکشن، رد عمل کا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے مجھ پر یہ ری ایکشن ہو جائے، یہ ہو جائے، لیکن وہ وقتی ری ایکشن برداشت کر لینا، وقتی تکلیف اور مصیبت کو برداشت کر لینا زیادہ اہون ہے، اور یہ کم درجے کی چیز ہے بنسبت اس کے کہ ہم وہ وقتی تکلیف چھوڑ کر اپنے آپ کو آخرت کی تکلیف کے اندر مبتلا کر دیں۔ یہ تو بہت عمومی باتیں ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے ایک بچے کو بلایا اپنی طرف اور یہ کہا کہ ادھر میری طرف آؤ، میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے، میں تمہیں یہ دیتی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز ہے جو تم نے اس بچے کو بلایا؟ تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ جی میرے ہاتھ میں ایک کھجور تھی، تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ میں اس بچے کو یہ کھجور دے دوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اما انک لو لم تعطیہ کتبت علیک کذبا، کہ یہ کھجور اگر تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتی اور تم نے اس بچے کو ویسے بلایا ہوتا تو تم کو اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال کے اندر ایک جھوٹ لکھ دیتے۔ یعنی اتنی بات پر بھی جھوٹ لکھا جا رہا ہے، اتنی بات پر بھی کہ آپ بچے کو بلا کر، ہمارے ہاں بچوں کو کس طرح کے قصے اور کس طرح کی کہانیاں اور کس طرح کی چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ ہم بچوں کو ڈراتے ہیں اور بچوں کے سامنے خود جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سچے ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر سچ پھیلے، ہمارے بچوں کے اندر جھوٹ کی عادت نہ ہو، وہ سچ سے محبت کریں، جھوٹ سے نفرت کریں، اور خود ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے عملی طور پر، ایک تو یہ کہ ہم زبانی طور پر بچوں کو سمجھا دیں کہ آپ سچ بولا کریں، لیکن بچے کے لیے رول ماڈل، آئیڈیل، اسوہ وہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ وہ تو جو والد کرتا ہے، جو والدہ کرتی ہے، بچے نے وہی کرنا ہے۔ آپ اگر گھر میں بیٹھے ہوئے اور آپ بچے کو کہتے ہیں کہ جا کر کہہ دیں کہ ابو گھر پر نہیں ہے، تو وہ آپ کی عملی زندگی سے کیا سیکھ رہا ہے؟ عملی زندگی سے تو آپ اس کو یہی سکھا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے ایک مرتبہ عرض کی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کھانے کو میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے، میں چاہ رہی ہوتی ہوں کہ یہ چیز میں کھاؤں، لیکن ہم زبان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرا جی نہیں چاہ رہا۔ یعنی انہوں نے یہ کہا اذا قالت احدانا لشیء تشتہیہ لا اشتہیہ، ایک چیز کھانے کو جی چاہ رہا ہے لیکن ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرا جی نہیں چاہ رہا، تو کیا یہ بھی جھوٹ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ لکھا جائے گا، اگرچہ چھوٹا جھوٹ ہو وہ بھی لکھا جائے گا۔ اب ہم کسی کے ہاں مہمان بنتے ہیں، تو مہمان بننے کے بعد کوئی آپ کو کہتا ہے چائے پی لیں، کھانا کھا لیں، تو ہم جھوٹ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے کھا لیا، میں ابھی چائے پی کر آیا ہوں، میں نے ابھی کھانا کھایا ہے، یہ کھانے کا جی چاہ رہا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرا جی نہیں چاہ رہا، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ یعنی ہم تو بہت بڑی سطح پر بات کرتے ہیں، معاشرے کی سطح پر بات کرتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے اسلام کا کوئی لینا دینا، اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ باتیں بھی سچ اور جھوٹ کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ ہم ذرا اپنے رویوں پر غور کریں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے، معاشرے کے اندر سچ پھیلے اور معاشرے سے جھوٹ کا خاتمہ ہو، لیکن ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ دوسرا ٹھیک ہو جائے، دوسرا اپنے سارے معاملات ٹھیک کر دے، لیکن ہم اپنے سے آغاز نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ میں خود کتنا سچ بولتا ہوں، ہمارے ہاں کتنی جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔
ہمارے کئی نوجوان دوست ایسے ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے، جن کا تکیہ کلام ہوتا ہے بات بات پر جھوٹ، اور اللہ کے نام کی قسم اور قرآن کی قسم اور اس طرح کی پتہ نہیں کیا کیا قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ تو ظاہر ہے جب جھوٹی قسمیں کھائی جائیں گی، اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے یہ کہ آپ اللہ کے نام کی قسم کھا کر جھوٹ بولیں، یہ اللہ کے نام کی بے حرمتی ہے۔ تو اللہ کے نام کی بے حرمتی کی جائے گی تو پھر تو اللہ کا عذاب تو آئے گا، اللہ کی پکڑ تو آئے گی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے قدم قدم پر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بات کرے، آپ اس کو کہتے ہیں بھائی یہ تو آپ نے بات جو کی یہ تو سچ نہیں ہے، تو وہ آگے سے جواب میں کہتے ہیں کہ میں مذاق کر رہا تھا۔ تو یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے پتہ ہونی چاہیے کہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی اسی طرح ناجائز اور حرام ہے جس طرح سنجیدگی کے ساتھ بولنا ناجائز اور حرام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ، تباہی ہو اس شخص کے لیے جو بات کرے تو جھوٹ بولے اور اس لیے جھوٹ بولے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، اور آپ نے پھر فرمایا وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ، اس کے لیے تباہی ہو، اس کے لیے بربادی ہو۔ کتنی سخت وعید ہے کہ آدمی دوسروں کو ہنسانے کے لیے، دوسروں کو وقتی طور پر خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کر دے، اپنے مولا، اپنے آقا، اپنے رب، اپنے پروردگار، پالنہار، اپنے خالق اور مالک کو ناراض کر دے وقتی طور پر کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے واضح الفاظ میں اس سے منع فرمایا۔ مزاح حضور علیہ الصلوۃ سے بھی ثابت ہے، لیکن اس میں جھوٹ بولنا یہ ہرگز جائز نہیں، اور خصوصاً ایسے موقع پر کہ جب آپ کسی سے معاملہ کر رہے ہیں اور وہ آپ کو سمجھتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ اب جیسے میں نے کہا مذاق میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور مذاق میں آگے سے ہم جواب یہ دے دیتے ہیں کہ بھائی میں نے مذاق میں یہ بات کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ پوچھیں کہ بھائی تم نے یہ کام کیوں کیا تو کہتے ہیں ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہ کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا تم نے مذاق بنایا ہے، قرآن کے احکام کا مذاق بنایا ہوا ہے؟ تو یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا آیۃ المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا وَإِن زعم وَإِن صام وصلى وزعم أنه مسلم، اگرچہ وہ روزہ رکھتا رہے، اگرچہ وہ نمازیں پڑھتا رہے اور یہ گمان کرتا رہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی یہ اتنی خطرناک عادت ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ نے منافق کی نشانیوں میں قرار دیا، کہ وہ شخص اپنے آپ کو مسلمان قرار دے رہا ہوتا ہے لیکن وہ عمل کفریہ اور منافقت اور نفاق والا عمل کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی حضور نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ اگرچہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس کا یہ عمل بالکل نفاق والا ہے۔ تو ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہوگا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں کیسے آ گئی ہیں، یہ ساری چیزیں در آئی ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کا خاتمہ ہم ہی کر سکتے ہیں، ہم ہی سے ممکن ہے، اور یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم میں سے ہر شخص یہ کوشش کرے کہ وہ اپنی حد تک، اپنی بساط کے مطابق جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے۔ ہم دیکھیں ہمارے ہاں ماحول کے اندر آس پاس، کیا ہم کسی کو جھوٹ بولنے پر، جھوٹا سرٹیفکیٹ لکھنے پر، جھوٹی گواہی لکھنے پر، جھوٹی سفارش لکھنے پر مجبور تو نہیں کر رہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایک گناہ کر نہیں رہے بلکہ اس گناہ کے کروانے کا سبب بن رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر اس گناہ کے فروغ کا سبب بن رہے ہیں؟ اور اگر کوئی شخص اس طرح لکھ دیتا ہے، کسی کی سفارش کر دیتا ہے، کسی کی تصدیق کر دیتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے یا وہ جھوٹا ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک حدیثا هو لك مصدق وانت به کاذب،
یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے کسی بھائی سے کوئی بات کرو، وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو اور تم جھوٹ بول رہے ہو. یعنی یہ جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ خیانت کا بھی مرتکب ہو رہا ہے یہ شخص، جو اسٹیمپ لگا رہا ہے، جو مہر لگا رہا ہے کہ یہ چیز اوکے ہے، یہ چیز ٹھیک ہے. جھوٹ بولنے کے ساتھ ساتھ حضور نے فرمایا یہ بہت بڑی خیانت ہے. ظاہر ہے یہی وہ معاشرتی بیماریاں ہیں، یہی وہ معاشرے کی چیزیں جس کی وجہ سے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، جس کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں، پریشانیاں اور تکلیفیں آتی ہیں. گناہ یہ خود ایک جادو ہے. ہم اور جادوؤں سے تو ڈرتے ہیں، کوئی جادو، جنات کا اثر، فلاں کا اثر، اس کا اثر. گناہ کرنا یہ خود ایک جادو ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو قرآن نے یہی واضح الفاظ میں جگہ جگہ کہا ہے کہ جب آپ گناہ کریں گے تو گناہ کا عذاب، اس کا وبال، اس کا کوئی نہ کوئی اثر تو ضرور انسان کی شخصیت پر، اس کی زندگی پر، اس کے خاندان، اس کی فیملی پر ظاہر ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ایک تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود سچ بولیں، اور سچ بولیں، جھوٹ سے بچیں. اور ہمیں یہ بھی واضح انداز میں پتہ ہونا چاہیے کہ سچ کا تعلق ہمارے پورے معاشرے سے، ہماری پوری زندگی سے قدم قدم پر ہمیں اس سے واسطہ پڑتا ہے. اور ہم نے بحیثیت مسلمان ہر قدم پر اور ہر موڑ پر جب بھی کوئی ایسا موقع آئے تو ہم سچ بولیں اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں. ناظرین، یہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے پروگرام کا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.